ناظرین اکرام، اب میں پڑھنا چاہوں گا اپنے مہمان اسکالر کی جانب اور ان سے دوسرا سوال یہ کروں گا کہ پہلے آپ نے نماز کی جو فضیلت ہے وہ بیان فرمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پہ بھی، اس پہلو پہ بھی روشنی ڈال دیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے جو وعیدات ہیں وہ کیا ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کی فضیلت اور آقا علیہ السلام نے نماز پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی، اسی طرح اللہ رب العزت نے نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں سنائی ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے، اس کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے والوں کی لیے وعیدیں سنائی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو بندہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے اور جو اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ، عاشق رسول کہلاتا ہے، اس کے لیے تو یہ نہ وہ دن دیکھتا ہے، نہ وہ رات دیکھتا ہے، نہ وہ آندھی دیکھتا ہے، نہ وہ سردی دیکھتا ہے، نہ وہ گرمی کی تپتی ہوئی گرمی دیکھتا ہے کہ اب سورج جو تپش میں بہت زیادہ ہے وہ نہیں دیکھتا۔ جس نے اپنے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس نے موسم نہیں دیکھنا، اس نے موسم نہیں دیکھنا، نہ حالات دیکھنے ہیں، نہ اپنی طرف دیکھنا ہے، بس اپنے محبوب اور اپنے یار کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ الصلاۃ قرۃ عینی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو عاشق کرتے ہیں، کہتے کہ میں بتاتا ہوں کہ عاشق کسے کہتے ہیں۔ کہتے کہ عاشق ہوئے، پنجابی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ عاشق ہوئے جڑا ایک نماز پڑھے دوہی نماز تک خیال یار دے وچ رہے۔ یعنی ایک نماز پڑھتا ہے، پھر اس یہ نہیں دیکھتا کہ اب میں نے نماز تو پڑھ لی ہے، اب میں دنیا داری میں آ کے دوسرے کام کرنا شروع کر دوں، کسی کی غیبت کروں، کسی کی چگلی کروں، کسی کو دھوکہ دوں، وہ یہ نہیں کرتا۔ وہ یہ ہر وقت اللہ اور اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتا ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ کو لوگوں نے اذیت دی، آپ پر حملہ ہوا، آپ شدید زخمی تھے، آپ تاب نہ لا سکے، تو آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا تو آپ نے ایک سوال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حالت بہت زیادہ خراب تھی، ابتر تھی، اور آپ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ نماز کا وقت ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، سبحان، تاریخی تاریخی بات ہر اس مسلمان کے لیے جو بالخصوص اب بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کی اتنی ساعتیں، اتنی پیاری پیاری ساعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، اتنا اس کا فیضان ہے، اتنی اس کی برکتیں ہیں، اس دور میں بھی، اس زمانے میں بھی، اس مہینے میں بھی وہ بندہ نماز نہیں پڑھتا۔ اس کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تاریخی بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ اب نماز کا وقت ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی حالت بڑی خراب ہے۔ آپ نے بیان فرمایا حالت کی طرف میں نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے یہ بات کھا گئی کہ ہم مسلمان، اور پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کتنی چاہت فرماتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ بندہ آ جاتا ہے جو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے پیار میں، اللہ کی محبت میں وہ راتوں کو اٹھتا ہے، تنہائی اختیار کرتا ہے، اللہ کے حضور نمازیں پڑھتا ہے۔ دیکھو نماز نہ پڑھنے والے کے متعلق میں نے جو قرآن مجید کی برہان رشید کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنت والے جہنمیوں سے پوچھیں گے اے جہنمیوں تمہیں کس سبب سے جہنم میں ڈالا گیا؟ تو جہنم والے کہیں گے، جہنمی کہیں گے حضرت لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سخت سزا ہے۔ اگر دیکھا جائے ایک طرف جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا قرب عطا کر رہا ہے، اور جو نماز نہیں پڑھ رہا
اس کے لیے اللہ رب العزت کتنی اس کو اذیت دے رہا ہے، کتنی تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ پھر یہ کتنی تکلیف ہے کہ لوگ جہنم میں ہوں گے، جنتی مسکرا کے پوچھیں گے اے جہنم والو بتاؤ کس سبب سے یہاں پہ آئے؟ اللہ تو جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، اے جنت والو ہم سے سبب پوچھتے ہو کہ ہم جہنم میں کیسے آ گئے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ پھر ایک اور میں بات عرض کروں گا جناب، کہ نماز معراج ہے، ٹھیک ہے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ایک طرف معراج ہے، دوسری طرف اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ تو پڑھا ہے لیکن وہ نظر انداز کر رہا ہے، اللہ وہ اسلام کو نظر انداز کر رہا ہے۔ جس نے اسلام نے اس کو محبت دی، اس کو بھائی چارہ دیا، اس کو ہر شے دی، اسلام چاہتا ہے کہ تو اللہ کے حضور حاضر ہونا، لیکن یہ اسلام سے منہ پھیر کے نماز نہیں ادا کرتا، نماز نہیں پڑھتا۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو نماز ہے جس کے بارے میں آپ وضاحت فرما رہے ہیں، اس کا حکم کب نافذ ہوا یہ بھی ذرا بتا دیں۔ جی، شب معراج جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا، آج میری چاہت اپنے حبیب علیہ السلام سے بڑھ رہی ہے، واہ واہ، آج جی چاہ رہا ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ میرا حبیب میرے آمنے سامنے ہو، واہ، میرا محبوب میرے سامنے ہو اور محبوب کے سامنے میں ہوں۔ جبریل امین جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کو لے کے آتے ہیں۔ مختصر میں کرتا جاؤں، اختصاراً بات ہے، آقا علیہ السلام وہاں پہ جاتے ہیں جہاں پہ لامکہ جس کو کہتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے آگے نہ مشرق ہے نہ مغرب جس سے ہے، آگے جانے میں جبریل میں بھی ہمت نہیں ہے، جبریل بھی رک جاتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک ہے یاری، ایک ہے صدیق۔ جبریل امین، میں ایک اور بات عرض کروں گا، آپ نے یہ بات کی، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جبریل امین آقا علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آئے، کسی کے پاس 1 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 2 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 3 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 70 مرتبہ آئے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 70,000 مرتبہ جبریل امین آئے۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جبریل امین پہلے سدرۃ المنتہا پہ رہتے تھے، کبھی کبھی دنیا پہ آتے تھے، کبھی کبھی، لیکن جب آقا علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو کبھی کبھی جبریل امین سدرۃ المنتہا پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ گئے نا آقا علیہ السلام کے ساتھ تو جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس جگہ سے انس ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، رک گئے۔ آقا علیہ السلام پھر آگے تشریف لے گئے، مختصر اللہ رب العزت کے آمنے سامنے ہوئے، اللہ رب العزت کا قرب میں آئے، اللہ رب العزت کا دیدار کیا، زیارت کی آنکھوں کے ساتھ۔ تو جب واپس پلٹے نا تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آیا تو ہے، کوئی تحفہ لے جا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام کو 50 نمازیں دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی بھی تمنا تھی لن تناری، تو اللہ رب العزت نے کہا تھا لن ترانی ہے، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اب موقع ہے، جس نے دیکھ نظروں میں محبوب کا جلوہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، باننے سے دوبارہ زیارت بے شک، سبحان اللہ، جس نے دیکھا ہے اسی کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے اے اللہ کے نبی اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے تحفہ بڑا پیارا دیا ہے۔ کیا دیا؟ کہا 50 نمازیں دی حضرت، 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی لیکن بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، اس کے پیچھے مقصد اور ہے، جی مقصد کچھ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے۔ یہاں میں اگر یوں کہوں محبوب کی نگاہوں میں محبوب کے جلوے ڈھونڈ رہے تھے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک ایسے ہی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا ہے، وہ نہیں کرتی، آپ جائیے اللہ کی بارگاہ میں، مقصد اپنا حل ہو رہا ہے۔ بالکل ایسا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے میں حاضرین و ناظرین سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک بندہ رب کے، اگر رب کا قرب چاہتا ہے، رب کو پانا چاہتا ہے تو وسیلے کے بغیر کوئی کام نہیں بن سکتا۔ بے شک۔ اللہ کا قرب لینا چاہتا ہے پھر اللہ کے ولی کے پاس جائے،
جہاں تک کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے بندو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے دربار میں آنے کی ضرورت نہیں، مولا پھر کہاں جائے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ پہ جائے، اس دہلیز پہ جائے۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بن گئے کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جائیں۔ تو آقا علیہ السلام گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی زیارت کرتے رہے، بالآخر 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ نے بھی ارشاد فرمایا سونیا لا تبدیل لکلمات اللہ، سونیا رہ گئی 5 لیکن میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا، لا تبدیل، اور ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ اس طرح نماز کی فرضیت ہوئی، آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو آقا علیہ السلام فرمایا میرے غلاموں اس انداز میں نماز پڑھنی ہے، اس طرح اللہ کے حضور حاضر۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں میرے اس سوال کا جواب دے رہے تھے جناب شرافت علی رضوی صاحب کہ نماز کا جو حکم ہے وہ کب نافذ ہوا، نماز کا جو حکم ہے وہ کب نافذ ہوا، کب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نماز کا جو تحفہ ہے وہ عطا فرمایا۔